اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے 5-6 دن سے پاکستان کی میڈیا پر ایک دھرنا خبروں کی زینت بنا ہوا ہے۔ مچھ کے علاقے میں ہزارہ برادری کے 11 افراد کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں ورثاء نے، لواحقین نے اور اہل علاقہ نے ایک دھرنا دیا، میتوں کو دھرنے میں لا کے رکھ دیا اور دفنانے سے انکار کر دیا، جب تک کہ خود وزیر اعظم صاحب آ کر ان کو قاتلوں کو انجام تک پہنچانے کی یقین دہانی نہ کروائیں اور لواحقین اور ورثاء کو ان کا معاوضہ ادا نہ کیا جائے۔ تو یہ احتجاج بڑھتے بڑھتے اب پورے ملک میں پھیل چکا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نہ کوئی پہلا واقعہ ہے اور نہ کوئی آخری واقعہ ہے۔ اگر اس سے پہلے سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں واقعات بھی رونما ہوئے ہوتے، لیکن کسی طرح یہ ضمانت دی جا سکتی کہ آئندہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوگا، یا اگر واقعہ بدقسمتی سے ہو جائے تو اس کے ذمہ داروں کو انجام تک پہنچا دیا جائے، تو سارے لوگوں کو، سب لوگوں کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے کہ بہرحال حادثہ ایک ایسی چیز ہے کہ زندگی حادثات سے بھری ہوئی ہے، لیکن جب ان کی بھرپائی نہیں ہوتی، انصاف نہیں ملتا، تو پھر عدم تحفظ کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ سانحہ ساہیوال ہوا، اگر اس وقت ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچا دیا جاتا تو شاید پولیس گردی کا کوئی اور واقعہ اس طرح رونما نہ ہوتا، شاید اسامہ ستی کا واقعہ رونما نہ ہوتا۔ اگر جنسی زیادتی کے مجرموں کو انجام تک پہنچا دیا جائے تو یکے بعد دیگرے موٹر وے جیسے واقعات رونما نہ ہوں۔ ایک وقت تھا کہ مسلمان غیر مسلموں کی حفاظت کا جو ذمہ لیتے تھے اس کو بھی پورا کرتے تھے۔ جزیہ لیا جاتا تھا، حمص فتح ہوا، ان سے جزیہ وصول کیا گیا، لیکن اہل حمص نے اپنے بادشاہ ہرقل سے مدد مانگی، اس کو ورغلایا، اکسایا مسلمانوں کے خلاف کہ ہماری مدد کی جائے۔ ہرقل بادشاہ بڑی بڑی فوجیں لے کر مسلمانوں کی طرف بڑھنے لگا، تو بجائے اس کے کہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح ان لوگوں کو کوئی سزا دیتے، بلکہ ان کا جزیہ واپس کرنے کا حکم فرما دیا اور فرمایا کہ ہم ان سے جزیہ اس لیے لیتے تھے کہ ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کر سکیں۔ اب ہمارا مقابلہ ایک بڑے دشمن سے ہے اور ہم ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کا ذمہ نہیں لے سکتے، لہٰذا ان کے پیسے واپس کر دیے جائیں۔ ریاست کا کام شہریوں کو جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت دینا ہے۔ اگر وہ جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت نہ کر سکے تو پھر ریاست کس بات کی ہے؟ ایسے تو ساری انسانیت ہمیشہ سے رہتی تھی، قبائلی نظام تھا یا لوگ اپنے اپنے خاندانوں کے اعتبار سے زندگی گزارتے تھے۔ یہ معاہدہ عمرانی جب سے وجود میں آیا ہے، اس کا مقصد تو یہی ہے کہ عوام ریاست کو ٹیکس دیتی ہے اور ریاست اس کے بدلے میں جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کرتی ہے۔ لیکن اس وقت نہ تو جان محفوظ ہے، نہ عزت و آبرو محفوظ ہے۔ اگر کسی کی محفوظ ہے تو خاص اللہ کا فضل ہے، یا اسباب کے درجے میں خود اس انسان نے اپنی حفاظت کی ہوئی ہے، ورنہ ریاست مکمل طور پر ناکام ہے۔ جب تک ریاست ایک ریاست ہونے کی پوری ذمہ داری ادا نہیں کرے گی، نہ تو معاوضہ دینے سے مسئلہ حل ہوگا اور نہ ہی کسی ایک دو کو کیفر کردار تک پہنچانے سے مقصد حاصل ہوگا۔ ریاست کو مجموعی طور پر اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہوگی، ورنہ آئے روز اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہم کو سمجھ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔